یہ ہیں دین اسلام نے سب سے زیادہ حقوق دیے ہیں، ہر چیز کے لیے حقوق دیے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان مبارک ہے کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، تو وہ رحم سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف انسانوں پر رحم کرنا ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو الا ماشاء اللہ ہم تو انسانوں پر رحم کی بات دور تک ہمارے پاس سے نہیں گزری ہے، لیکن دین اسلام نے بتلایا ہے کہ جو جانور ہیں ان کے ساتھ بھی شفقت سے پیش آنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ایک اونٹ آتا ہے، اللہ کے نبی ایک مقام سے گزرے تو وہ اونٹ دیکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ جاتا ہے اور آپ کے قدموں پہ اپنا سر جھکا لیتا ہے آ کے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو چونکہ ارسلت الی الخلق، یعنی اللہ رب العزت نے تو تمام مخلوق کے لیے نبی کو رسول بنا کے بھیجا ہے، صرف مسلمانوں کے رسول نہیں ہیں۔ تو وہ اونٹ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں شکایت کرتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا مالک کدھر ہے، کہاں ہے اس کا مالک؟ یہ ہے دین اسلام، جو جانوروں کے بھی حقوق جس نے رکھے ہیں دین اسلام میں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ جب قربانی کا جانور آپ ذبح کریں تو اس کے سامنے آپ چھری کو تیز مت کریں۔ جو دین اسلام آپ کو قربانی کے جانور کے سامنے چھری تیز کرنے سے بھی روک رہا ہے کہ اسے پتہ ہے اب اس چیز سے میں نے ذبح ہونا ہے، تو اسے تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے، پریشانی ہوگی، تو اللہ کے نبی کے بارگاہ میں وہ اونٹ شکایت کرتا ہے، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس کے مالک کو بلاؤ۔ جب اس کے مالک کو بلایا تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ تیرا جو جانور ہے یہ مجھے شکایت کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی تو ہر چیز کی بولی سمجھتے ہیں، فرمایا یہ تیرا جو جانور ہے یہ مجھے شکایت کر رہا ہے کہ میرا مالک میرے اوپر وزن بہت زیادہ ڈالتا ہے لیکن مجھے کھانے کے لیے صحیح نہیں دیتا، مجھے چارہ صحیح نہیں کھلاتا، مجھے پانی صحیح طریقے سے نہیں پلاتا، تو اس سے کام لیتا ہے تو اس کو وقت پر چارہ دیا کر، وقت پر اسے پانی پلایا کر۔ تو یہی وہ چیز ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ دوسری جو مخلوق ہے اس پہ رحم کریں، آپ مسلمانوں پہ رحم کریں، جانور ہیں تو ان پہ رحم کریں۔ ہم تو مسلمانوں کیا انسانوں پہ رحم نہیں ہوتا۔ رب کے رسول نے فرمایا ہے کہ جس کی وہ مسلمان ہی نہیں ہے، جس کی ہاتھ اور زبان سے دیگر دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہیں، تو آج ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ ہماری زبان سے، ہمارے فعل سے، ہمارے قول و فعل سے دوسرے لوگوں کو اذیت تو نہیں پہنچتی، دوسرے لوگ پریشان تو نہیں ہوتے، دوسرے لوگ ہماری گفتار سے، ہماری گفتگو سے ان کی دل آزاری تو نہیں ہوتی، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے، ہمیں اپنے اعمال کی طرف دیکھنا چاہیے۔ یہی وہ چیز ہے کہ جب انسان کے اندر رحم ہوگا تو وہ ایک یتیم اس کے سامنے آئے گا تو اس کے اوپر بھی وہ رحم کرے گا، اس کے اوپر بھی شفقت کرے گا، اور جب یتیم پہ کوئی شفقت کرے گا تو رب کے رسول نے فرمایا اگر رحم کے ساتھ، شفقت کے ساتھ کسی یتیم کے سر پہ کوئی شخص دست شفقت رکھتا ہے تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اللہ رب العزت اس شخص کے اتنے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ ہے ہمارا دین اسلام جس نے ہر چیز کے حقوق کو بیان کیا ہے، جانور ہے اس کے حقوق کو بیان کیا، انسان ہے اس کے حقوق کو بیان کیا، یتیم ہے تو اس کے حقوق کو بیان کیا۔ اسی دین اسلام کی وجہ سے ہی انسانیت کا وقار بلند ہے۔ آج اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ چند خواتین کو باہر لا کے کہ خواتین کے حقوق نہیں ہیں، خواتین کو سب سے زیادہ جو حقوق ہیں وہ دین اسلام نے دیے۔ کہیں ایسا تھا پہلے کہ کسی عورت کے قدموں کے نیچے اللہ رب العزت جنت رکھ دے؟ تو کسی ماں کے قدموں کے نیچے، یہ عورت ہے اس کے قدموں کے نیچے اگر جنت رکھی گئی ہے تو یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام
के तवस्सल से ही रखी गई है, दीन इस्लाम की वजह से ही रखी गई है। किसी बहन के सामने अगर बहन का अदब एहतराम है तो ये दीन इस्लाम ने दिया है। तो आज हमारा माशरा किस आज़ादी की बात करता है कि इस्लाम आज़ादी नहीं देता। अगर इस्लाम आज़ादी नहीं देता तो फिर किसी जगह से आज़ादी उसे मिलेगी नहीं, बल्कि जिस आज़ादी की बात होती है वो